दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी मज़ाहिब मौजूद हैं, अगर इन सब मज़ाहिब को गहराई से पढ़ा जाए और समझा जाए तो हमें ये बात पता चलती है कि सब मज़ाहिब के अंदर एक खुदा का तस्वुर मौजूद है, जबकि कुछ मज़ाहिब के मुताबिक इंसान की पैदाइश और उनकी मौत की जिम्मेदारी में खुदा जैसी कोई ताकत मौजूद ही नहीं। नाउजुबिल्लाह, इनके मुताबिक ये एक कुदरती अमल है और इंसान मरने के बाद बहुत बार जिंदा होता है और ये लाइफ साइकिल चलती रहती है और एक वक्त ऐसा भी आता है कि ये इंसान मुकम्मल तौर पर इस दुनिया से फना हो जाता है, जैसा कि आज के हिंदू ये बात मानते हैं। मगर ये सब इनकी मजहबी किताबों में कहीं नहीं लिखा हुआ। इसके अलावा दुनिया के बड़े मज़ाहिब में खुदा का तस्वुर तो मौजूद है, मगर इसके साथ शिर्क करने का तस्वुर भी हलाल समझा जाता है। यानी खुदा मौजूद तो है, मगर उसके बेटे और बेटियां भी मौजूद हैं और खुदा इंसानी शक्ल के अंदर भी जाहिर हो सकता है। नाउजुबिल्लाह। मगर इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि जिसके अंदर एक खुदा यानी अल्लाह, यानी सबसे ताकतवर जात का तस्वुर मौजूद है कि उस एक अल्लाह के सिवा कोई दूसरा मौजूद नहीं और दुनिया और कायनात के निज़ाम सब उसी के मातहत हैं। लेकिन इन सब खुदाई के तस्वुरात में से सही तस्वुर कौन सा है, इसको जानने के लिए जमाने की मुनासबत से इस तस्वुर को नापा जाता है। मिसाल के तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादूगरी का इल्म अरूज पर था, तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मुअज्जिज़ात अता किए, जिनके सामने जादूगरों का जादू बेअसर हो गया और जादूगर ये बात समझ गए कि ये जादू नहीं और ना ही नजर का धोखा है, बल्कि ये वाकई एक मुअज्जिज़ा है और ये हकीकत जानकर ईमान ले आए। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में मुअज्जिज़ात का वक्त था और अल्लाह ताला ने इन्हें ऐसे ऐसे मुअज्जिज़ात अता किए जो कि आज तक किसी पैगंबर को नहीं अता किए गए। मिसाल के तौर पर मुर्दों को जिंदा करना, मट्टी के परिंदे बनाकर उन्हें अल्लाह के नाम से जिंदा करना और बीमारों को शिफा देना वगैरह वगैरह। फिर अरब के दौर में जहाँ जुबान और शायरी का अरूज था और उन्हें अपनी जुबान पर बहुत गरूर था, जब कुरान नाजिल हुआ तो बड़े बड़े शोरा ने अपने कलाम फाड़ दिए कि ऐसा कलाम तो हमने कभी नहीं सुना और ना ही दोबारा कभी सुन सकेंगे। आज का दौर जदीद साइंसी दौर है और आज के दौर में हमें किसी मजहब की हकानियत और सच्चाई को साबित करना पड़े तो उसी लेवल पर जाकर साबित करना पड़ेगा। हालांकि कुरान निशानियों की किताब है, साइंस की किताब नहीं है, लेकिन फिर भी कुरान मजीद में ऐसे ऐसे साइंसी हकाइक मौजूद हैं जो कि आज से 1400 साल पहले किसी के लिए तस्वुर करना भी मुमकिन नहीं था। मगर इस किताब को उतारने वाला अल्लाह सब कुछ जानता है। सबसे बड़ा सवाल जो कि लोग साइंसी तौर पर जानना चाहते हैं वो ये है कि जिस अल्लाह ने इतनी बड़ी कायनात को बनाया है और वो अल्लाह कौन है। जैसा कि कुरान में लिखा है कि वो अल्लाह अपने अर्श पर है, तो वो अर्श कैसा है? क्या वो अल्लाह भी इंसानों की तरह कोई जिसामत रखता है? ये कायनात उसने कैसे बनाई? तो दोस्तों, इससे मिलते जुलते सवालात हम आज की इस वीडियो में इस्लामी और साइंसी तौर पर जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि उसी अल्लाह ने कायनात को बनाया और वही उसके निजाम को चला रहा है और उसके साथ साथ अल्लाह ताला कई खूबियों का जिक्र भी किया गया है, जैसा कि वो रहमान, रहीम, मालिक, हर बात का जानने वाला, खालिक, मौत देने वाला और इंसान की तकदीर का मालिक है। कुरान और हदीस में कहीं भी अल्लाह ताला के फिजिकल वजूद का कोई जिक्र मौजूद नहीं है। बस इतना बताया गया है कि वो अपने अर्श पर मौजूद है, लेकिन ये अर्श भी कैसा है इसके बारे में कुछ मौजूद नहीं है और उसकी वजह ये समझ आती है इंसान पैदा होने से लेकर मरने तक तख्लीक के अमल के साथ पैदा होता है। इसीलिए उसके दिमाग के लिए ये समझना मुश्किल है कि एक जात ऐसी भी है जो कि कभी पैदा नहीं हुई और ना ही उसे मौत आनी है और ना ही उसकी कोई औलाद है और ना ही उसका कोई जिन्स है
اور نہ ہی اس پر وقت کا کوئی اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں اس بات کو سوچنے سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ شیطان انسانوں کو اس ایک سوال پر ورگلاتا ہے کہ اگر ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے۔ اس لیے اس وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے شیطان کے شر سے۔ اور دوسری بات، اگر یہ مان لی جائے کہ یہ کائنات اللہ کے ساتھ پیدا ہوئی ہے تو یہ سوال کھڑا ہو جائے گا کہ جس نے اللہ کو پیدا کیا اس کو کس نے پیدا کیا، اور اللہ کے پیدا کرنے والے کو کس نے پیدا کیا، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا، کہیں بھی رکے گا ہی نہیں، کیونکہ جب تک کہ ہم اس بات کو تسلیم نہ کر لیں کہ ایک ذات ایسی بھی ہے جس کو نہ کبھی کسی نے پیدا کیا اور نہ ہی اس کو موت آنی ہے، اور یہی تو اسلام میں اللہ تعالیٰ کا تصور ہے۔ اب ذرا اسی تصور کو سائنس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ہماری کائنات، جس کی شروعات ایک بہت بڑے دھماکے یعنی بگ بینگ سے ہوئی ہے، صرف کائنات کی شروعات سے نہیں بلکہ اس سے اسپیس اور ٹائم یعنی وقت کا تصور بھی شروع ہوا۔ اس بگ بینگ سے پہلے ٹائم جیسی کوئی چیز موجود نہیں تھی، یعنی بگ بینگ سے پہلے اگر آپ موجود ہوتے تو نہ آپ پیدا ہو کر بوڑھے ہوتے، نہ آپ کو موت آتی، اور ہر چیز پر آپ کی نظر ہوتی۔ مختصراً ٹائم کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایک لمحے کے لیے اس منظر کو تصور کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے دماغ کے لیے یہ سوچنا بالکل ناممکن ہو گیا ہوگا، اس لیے کیونکہ آپ نے پورے وقت کا مشاہدہ کیا اور اچانک سے آپ کو یہ کہا جائے کہ وقت کا تصور موجود ہی نہیں تو آپ کا دماغ کام کرنا بند کر دے گا۔ اور بالکل یہی وجہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں سوچنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ انسان کی عقل اور سوچ سے باہر کا تصور ہے جسے وہ تصور ہی نہیں کر سکتے، اور اللہ کے عرش جو اس کائنات سے باہر ہے، لہٰذا اس ذات کو دنیاوی قوانین کے مطابق جانچنا بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سوال بھی بے معنی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کب سے موجود ہے یا بگ بینگ سے پہلے وہ کیا کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات کی پابند نہیں کہ وہ انسانوں کو جواب دے کہ وہ اس سے پہلے یا بعد میں کیا کر رہا تھا یا کیا کر رہا ہے، یہ اس کی ڈیوٹی نہیں، بلکہ انسانوں کی ذمہ داری ہے ایسا کرنے کی، کیونکہ مخلوق کا خالق کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا۔ اگر انسان مخلوق ہو کر یہ سوال اللہ سے کر رہا ہے تو وہ اپنی حدود کو پھلانگ رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی پہلے گریڈ کا بندہ 22ویں گریڈ کے بندے کو سوال نہیں کر سکتا کہ مجھے رپورٹ دو، تم کیا کرتے ہو۔ یہ اس کی حیثیت سے بڑا سوال ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کہ دنیا اور کائنات کی سب سے اعلیٰ ذات ہے، اور اس جیسی کوئی ذات دنیا و کائنات کے اندر موجود نہیں، تو کون ہے جو اس سے سوال کر سکے؟ اگر اس جیسا کوئی دوسرا خدا موجود ہوتا تو وہ سوال کر سکتا تھا، جیسا کہ تھور لو اینڈ تھنڈر فلم میں دکھا کر لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر خدا کے متعلق وہ تمام تصورات موجود ہیں جنہیں ہم نے اب تک انسان اور اللہ کے وجود کے متعلق فرق کے طور پر تبصرہ کیا۔ خداؤں کا انسانی جسم بھی ہوتا ہے، ان کے جنس بھی ہوتے ہیں، وہ پیدا ہو کر بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ مخلوق کی طرح ہر دنیاوی چیز کا اثر ان کے جسم پر انسانوں کی طرح ہی ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں جھوٹ ہیں۔ اگر آج سائنسدانوں سے یہ سوال کیا جائے کہ اس بگ بینگ سے پہلے کیا تھا تو آپ جانتے ہیں کہ ان کا جواب کیا ہوگا، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا۔ اس کے علاوہ دوسرا سب سے بڑا چیلنجنگ سوال سائنس کے لیے یہ بھی ہے کہ جب اسپیس موجود ہی نہیں تھا تو اتنا بڑا دھماکہ کیسے ہوا جس میں اتنی زیادہ انرجی موجود تھی جو کہ آج تک اس کائنات کو پھیلا رہی ہے۔ اس کا بھی کوئی جواب ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس دور کے سب سے بڑے سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو ان کا جواب یہ تھا کہ یہ سوال بالکل بے معنی ہے، بگ بینگ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ ساؤتھ پول کے ساؤتھ کے اندر کیا تھا۔ یہ دنیا کے سب سے ذہین دماغ ہیں،
اور ان کے مطابق کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا ہمیں کبھی معلوم ہی نہیں ہو سکتا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ اس بات کا تصور ہے کہ انسانی دماغ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ اس کی سوچ سے باہر ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آسان ترین الفاظ کے اندر ان تمام سوالات کے جوابات اس طرح دیے ہیں کہ اس کی مثال کی جیسی کوئی بھی چیز اس دنیا و کائنات کے اندر موجود نہیں۔ یعنی لاجیکلی طور پر جس ذات کو ہم مثال ہی نہ دے سکیں کہ اس کا چہرہ بالکل ایسا ہے، اس کی جسامت ایسی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو جس کی مثال کی کوئی چیز دنیا اور کائنات میں موجود ہی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں سوچنا بھی بھلا کیسے ممکن ہے؟ بس اتنا بتایا گیا ہے کہ اس کی مثال نور جیسی ہے جو کسی قندیل میں یعنی چراغ کے اندر روشنی پھیلا رہا ہو۔ اللہ کا کوئی جنس نہیں ہے جنس کا تصور اس نے اپنی تخلیق کے اندر رکھا ہے، مرد اور عورت کی صورت میں یا جنات کی صورت میں۔ انسان کیونکہ بچپن ہی سے یہ سب کچھ دیکھ کر بڑا ہوا ہے، اس لیے اپنی عقل کے مطابق انسانی خصوصیات کو خدا پر اپلائی کر کے اپنی جہالت اور کم عقلی کا ثبوت دیتا ہے۔ ہمیں سوچ سے باہر آنا پڑے گا، ورنہ ساری زندگی آپ اسی کشمکش کا شکار رہیں گے، مگر دماغ کو سکون نہیں ملے گا۔ ایک انتہائی اہم سوال جو لوگ کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے مردانہ صنف کا استعمال کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ جانتا ہے نہ کہ جانتی ہے، وہ تمہیں جنت اور جہنم عطا کرے گا نہ کہ کرے گی، تو یہ جان لیں کہ یہ عربی لٹریچر کے الفاظ ہیں، جہاں پر اگر کسی شخص یا ذات کا جنس معلوم نہ ہو تو اسے خود ہی مردانہ صفت میں لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے۔ بالکل یہی اردو، فارسی اور ہندی زبان کے اندر بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر زمین کو ہی دیکھ لیجئے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زمین بہت بڑی ہے یا زمین بہت بڑا ہے۔ دونوں ہی بات ٹھیک ہیں، کیونکہ زمین کا کوئی جنس نہیں ہے،